السلام علیکم عزیز طلباء، آج کا ہمارا موضوع ہے مرزا اسداللہ خان غالب کے محاسن کلام یعنی کہ ان کی شاعرانہ خصوصیات۔ سب سے پہلے یہ فہرست ہوگی جس پہ بات کی جائے گی شاعرانہ خصوصیات میں تعارف، گہرائی اور وسعت، جدت ترازی، بیان کرنے کا انداز، فکر و فلسفہ، مضمون آفرینی، اعجاز و اختصار، غم پسندی، تصوف، رشک و حسد، تصور عشق، تخیل کی بلند پروازی، خودداری، نئی تراکیب، سوالیہ انداز، روایت شکن، زبان پر عبور، مشکل پسندی، سادہ زبان کے نمونے اور آخر میں عظمت غالب۔ ان سب پہ بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا غالب کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ آپ نے زیادہ بڑا غالب کے بارے میں نہیں لکھنا، ان کے تعارف کو جو چیدہ چیدہ سی باتیں ہیں ان کو محض لکھنا ہے۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاوے کہ ہم بتلائیں کیا۔ اس شعر سے ہی غالب کی مغروریت اور انانیت کا معلوم ہوتا ہے۔ مرزا اسداللہ خان غالب بہت بڑے شاعر تھے۔ یہ ایک سورج کی مانند اردو شاعری پر ہمیشہ غالب رہے ہیں۔ ان کی شخصیت ایک عجیب و غریب سی شخصیت تھی۔ یہ عام سے سادہ سے شاعر بھی تھے اور مشہور اور ایک خاص شاعر بھی رہے ہیں۔ یہ اردو کے پہلے فلسفی شاعر ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری ہر طرح کے زمانے اور اس کے علاوہ وقت کی قید سے آزاد ہے۔ انہیں اپنی شخصیت کا خود پہ ادراک تھا اور یہ ہمیشہ شکایت کرتے تھے کہ انہیں وہ اہمیت ان کے زمانے میں لوگوں نے نہیں دی جو دینی چاہیے تھی۔ فرماتے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے ہیں، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ غالب کی پیدائش 27 دسمبر 1797 کو ہوئی، وفات 15 فروری 1869 کو۔ نام آپ کا اسداللہ خان تھا جبکہ آپ کا تخلص غالب تھا، لیکن آپ کو ایک بات بتاتی چلوں، ان کا پہلا تخلص اسد تھا۔ ان کی کنیت مرزا نوشہ ہے، خطاب نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ ہے، جو کہ انہیں بہادر شاہ ظفر جو کہ آخری مغل بادشاہ تھے اور آپ کے شاگرد بھی رہے ہیں، انہوں نے آپ کو دیے تھے۔ آپ کے والد مرزا عبداللہ بیگ ہیں جبکہ والدہ عزت النساء بیگم ہے۔ آپ کی زوجہ امراؤ بیگم ہے، آپ کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی۔ اب آتے ہیں ان کی تصانیف پر۔ مرزا اسداللہ خان غالب کی تصانیف درج ذیل ہیں: دیوان غالب، دستمبو، مہر نیم روز، عود ہندی اور اردو معلیٰ، یہ دونوں خطوط کے مجموعے ہیں، میخانہ اردو، قاطع برہان۔ اب آتے ہیں ان کے محاسن کلام پر۔ سب سے پہلے وسعت اور گہرائی، چونکہ ہم نے جیسے عرض کیا کہ وہ فلسفی شاعر تھے تو عمومی طور پہ فلسفہ گہرائی پر ہی مبنی ہوتا ہے۔ غالب جدت پسند اور باغیانہ طبیعت کے مالک ہیں، باغی رائج اصولوں پر نہیں چلتے۔ غالب کا بھی یہی حال ہے۔ انہوں نے ایک اپنا نیا طرز اپنایا جو کہ ان کی شاعری میں وسعت اور گہرائی کو لے کر آتا ہے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یہ اپنی شعری حوالے لکھنا ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ جب آپ ہیڈنگ لکھیں یا سرخی لکھیں تو اسے کالے قلم سے یا کٹ مارکر سے لکھیں اور پھر اس کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کریں۔ زیادہ لمبا بیان نہیں کیجیے گا، چیدہ سی باتیں اس میں لکھیے گا اور پھر شعری حوالہ الگ سے خوبصورت انداز میں لکھیے گا۔ جدت ترازی، جیسے کہ ہم نے کہا غالب ایک باغی شاعر ہے، تو لہٰذا جب کوئی باغی ہوتا ہے تو پرانے اصولوں پہ نہیں چلتا، وہ اپنے کلام میں نئی جدت لے کر آتا ہے۔ یہی حال غالب کا ہے۔ غالب کی نثر ہو یا نظم، دونوں میں ہی غالب نے جدت خیال کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ ان کے مضامین میں، تشبیہات میں، استعارات میں، خیال میں، غرض کے ہر پہلو میں ان کی جدت ترازی نمایاں ہوتی ہے۔ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود و پشیماں کا پشیماں ہونا۔ بیان کرنے کا انداز، غالب کے ہاں چونکہ نئے نئے موضوعات بیان کیے گئے ہیں لہٰذا ان کے انداز، ان کو جو بیان کرنے کا انداز ہے وہ بھی بہت مختلف اور منفرد رہا ہے۔ جیسے کہ اس شعر میں دیکھیے گا، تیری وفا سے کیا ہوا تلافی کے دھر میں، تیری وفا سے کیا ہوا تلافی کے دھر میں، تیرے سوا بھی ہم پر بہت سے ستم ہوئے۔ فکر و فلسفہ،
غالب کا مزاج فلسفیانہ تھا، اور جیسے کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ غالب اردو کے فلسفی شاعر ہیں، لہٰذا ان کی شاعری میں مفکرانہ اور حکیمانہ خیالات ملتے ہیں۔ اس شعر کو ذرا دیکھیے گا کہ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، اسد ان کا پہلا تخلص، ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ یہ 2 اشعار ہیں، لہٰذا آپ اس میں سے کوئی سا بھی ایک لکھ سکتے ہیں۔ مضمون آفرینی، غالب کے نزدیک شاعری محض قافیہ پیمائی نہیں بلکہ مضمون آفرینی ہے، اور جیسا ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے الگ الگ موضوعات کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے۔ تو شاعری اگر ہم کہتے ہیں کہ استعارات تشبیہات کو شامل کر کے یا قافیے کے ساتھ لکھ دی جاتی ہے تو وہ ایسا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے خیال ہوتا ہے۔ یہی حال غالب کی شاعری کا ہے۔ شعری حوالہ دیکھیے گا کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ اعجاز و اختصار، غالب کی اگرچہ کچھ شاعری جو بڑی بڑی بحروں پر مشتمل ہے، لیکن ان کی چند ایسے اشعار ہیں اور چند ایسے مضامین جو انہوں نے بیان کیے شاعری میں، وہ بہت مختصر بیان کیے گئے ہیں۔ جیسے کہ اگر ان کا یہ شعر دیکھا جائے، کیا کیا فرض ہے سب کو ملے ایک سا جواب، کیا کیا فرض ہے سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتنے بڑے واقعے کو جو کہ عموماً بیان کیا جائے تو نثر میں 5 سے 6 صفحات پر مشتمل ہو سکتا ہے، اس کو انہوں نے ایک مختصر سے شعر میں بیان کر دیا۔ غم پسندی، جیسے کہ ہم نے کہا غالب کی زندگی میں بہت سی مشکلات آئیں، ان کی اولاد نہیں تھی، جو ان کی ازدواجی زندگی تھی وہ بھی درست نہیں چل رہی تھی، والد کا انتقال، چچا کا انتقال، اس کے بعد والدہ کا انتقال، اور جو بھی ان کے حالات گزرے ہیں وہ ان کو غم پسندی کی طرف لے کر آئے۔ لیکن غالب اپنے ہاں بعض جگہ پہ وہ روتے ہوئے دکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر انہوں نے اپنی غم پر رونا پیٹنا جو ہے اس کو مناسب نہیں سمجھا۔ جیسے یہ ذرا شعر دیکھیے گا، نالائے ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے، نالائے ہائے یعنی کہ دکھ کو، غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے، بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن، کہ اگر ہم غم کو ختم کر دیں گے تو ہماری زندگی بے صدا ہو جائے گی، یعنی بنا کسی آواز کے ہو جائے گی، تو اس میں کوئی مزہ نہیں رہے گا۔ تصوف کہتے ہیں جس پہ صوفیانہ رنگ موجود ہو، جب انسان معرفت الہی کی تمام مراحل کو طے کر کے اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق بنا لیتا ہے تو اسے تصوف کہتے ہیں۔ غالب اگرچہ زیادہ مذہبی نہیں تھے مگر ان کے کلام میں ہمیں پھر بھی تصوف کا رنگ ملتا ہے، جیسے کہ یہ شعر دیکھیے گا، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیاں غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو تو نہ باد خواہ ہوتا۔ رشک و حسد، غالب کی شاعری کا ایک اہم ترین موضوع رشک و حسد بھی ہے۔ یوں تو فارسی شعراء کے کلام میں بھی رشک کی مضامین زیادہ ملتے ہیں، اور غالب زیادہ تر جو متاثر ہیں وہ بھی فارسی شعراء سے ہیں، لیکن غالب کے ہاں رشک کی ایک الگ سی کیفیت ملتی ہے۔ جیسے کہ ذرا شعر دیکھے گا، ہم رشک کو اپنے بھی گوارا نہیں کرتے، مرتے ہیں ولی ان کی تمنا نہیں کرتے۔ تو اس میں یہ انانیت کا جو ایک پہلو ہے وہ غالب کے تمام اشعار میں یا غالب کے کلام میں ہمیں جا بجا ملتا ہے۔ تصور عشق، غالب عشق میں پورے طریقے سے بچ جانے کو نہیں مانتے، وہ اپنے ایک وقار اور ایک اپنی انا رکھتے ہوئے عشق کرنا پسند کرتے ہیں۔ عشق تو ویسے بھی لازوال جذبہ ہوتا ہے اور یہ غزل کی جان بھی ہوتا ہے، لیکن غالب کے ہاں عشق ایک الگ سی کیفیت میں ہمیں ملتا ہے۔ ذرا یہ شعر دیکھیے گا، ہاں وہ نہیں خدا پر مت جاؤ وہ بے وفا سہی، جن کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ تخیل کی بلند پروازیں، غالب فلسفی شاعر بھی ہیں، غالب تصوف بھی بیان کرتے ہیں، غالب کے ہاں گہرائی و وسعت بھی ملتی ہے، تو عمومی طور پہ یہ لازم ہو جاتا ہے کہ غالب کے ہاں تخیل یا ان کے خیال کا جو ایک لیول ہے، ان کی بلند پروازی ہے وہ بہت زیادہ ہو۔ تو غالب کے ہاں جذبات و احساسات کی ترجمانی کے ساتھ ساتھ ان کے جو خیالات ہیں وہ بھی بہت اعلیٰ قسم کے ہیں۔ ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا راہ کو پرخار دیکھ کر،
اب اس میں ذرا دیکھیے گا، آبلے پڑے ہوئے پاؤں میں غالب دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اس سے گھبرا گیا تھا کہ مجھے دوبارہ سے پاؤں پہ چوٹ لگ گئی ہے، پاؤں پہ چھالے بن گئے، لیکن جب وہ رستے پہ چل رہے ہیں تو وہاں پہ کانٹوں کو دیکھ کر ان کا جی خوش ہو گیا کہ دوبارہ سے ہمارے زخم جو ہیں وہ کریدے جائیں گے، اس میں سے لہو نکلے گا، تو ان کو اس سے تسکینیت ملتی ہے۔ تو اس طریقے کے خیالات غالب کے ہاں ہی ملتے ہیں۔ خودداری، جیسے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ غالب انانیت پسند شاعر تھے، تو خودداری کو انہوں نے کبھی نہیں مارا، حتیٰ کہ وہ عشق کرتے ہیں تب بھی ان کی جو اپنی جو ان کی ذات ہے، جو ان کی خودداری ہے وہ قائم رہتی ہے۔ جس ذرا یہ شعر دیکھیے گا، وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا، تو پھر اے سنگ دل تو پھر تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو، کہ جب ہمارا عشق کرنا ہے، جب ہم نے عشق کو نبھانا ہی ہے اور آگے سے سامنے سے وفا بھی نہیں مل رہی، تو پھر تو انسان کہیں پہ بھی عشق کر سکتا ہے، کہیں پہ بھی کسی کو بھی آستاں میں اپنا سر پھوڑ سکتا ہے۔ نئی تراکیب، غالب کے اگر ہم دیکھیں، چونکہ انہوں نے فارسی سے زیادہ متاثر تھی، تو ان کے کلام میں ہمیں نئی نئی تراکیب ملتی ہیں، اور کچھ تراکیب تو ایسی ہیں جو اس سے پہلے کبھی سننے میں نہیں آئیں۔ جیسے ان کے دیوان کا پہلا ہی شعر دیکھا جائے تو ان کی یعنی کتاب جو دیوان غالب ہے، اس کا پہلا شعر، غزل کا پہلا شعر جو مطلع کہلاتا ہے، اس کو دیکھیں تو اس میں انہوں نے دو تراکیب استعمال کی ہیں جو بعد میں آنے والے شعراء نے اپنی کتابوں کے نام تک اس پہ لکھے ہیں۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیک کرے تصویر کا۔ سوالی انداز، سوال آدھا علم ہوتا ہے اور غالب اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں، لہٰذا غالب اپنے کلام میں دنیا والوں سے، خدا سے اور کائنات سے بارہا سوال پوچھتے ہوئے دکھتے ہیں، اور انہیں یہ پوچھتے ہوئے ایک عجیب سا سرور محسوس ہوتا ہے۔ تم جانو تم کو غیر سے جو رسم و راہ ہو، مجھ کو بھی پوچھتے رہو تو کیا گناہ ہو۔ یہ شعر دیکھیے گا، اور ایک شعر جو ہم نے پہلے کہا جہاں وہ پوچھتے ہیں کہ کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا، تو یہ سوال کا جو انداز ہے وہ غالب کے ہاں ایک منفرد انداز میں ہمیں دکھتا ہے۔ روایت شکن، غالب چونکہ باغی شاعر ہیں تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ جو روایت چل رہی ہو، جو چیز ایک بارہا سال چل رہی ہو، غالب اس کو لیتے ہوئے آگے بڑھے۔ غالب ایک الگ روش اختیار کرتے ہیں، ایک الگ طریقے کا اپنا انداز بیان، جو ان کا اپنا انداز بیان اس کو لے کے چلتے ہیں۔ ذرا یہ شعر دیکھیے گا، دیر نہیں، حرم نہیں، در نہیں، آستاں نہیں، بیٹھے ہیں راہ گزر پہ ہم، غیر ہمیں اٹھائے کیوں۔ زبان پر عبور، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ غالب کو لسانی تکنیکوں پر، فصاحت و بلاغت پر اور ایک وسیع ذخیرہ الفاظ پر گرفت تھے۔ ان کے تمام اشعار میں، ان کے پورے کلام میں، حتیٰ کہ نثر میں بھی ہمیں ان کی زبان کا اچھے سے بخوبی سے اندازہ ہوتا ہے۔ آگہی دامِ شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعے عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ مشکل پسندی، غالب اپنی مشکل پسندی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ غالب کی شاعری پیچیدہ استعاروں، تمثیلوں اور لفظوں پر مشتمل ہے، جو سحر انگیز بھی ہو سکتی ہے اور تھوڑی سی الجھن انگیز بھی ہو سکتی ہے۔ تو جہاں سادہ بیان کرتے ہیں، وہیں غالب کے ہاں بعض ایسی غزلیں ہیں جو اس قدر مشکل ہیں کہ انہیں اٹھانا ہی مشکل ہے۔ ذرا یہ شعر دیکھیے گا، شوخی نے رنگ سید و ہشت طاؤس ہے، دام سبزہ میں ہے پرواز چمن تسخیر کا۔ سادہ زبان کے نمونے، غالب اگرچہ اپنی مشکل پسندی کی وجہ سے مشہور ہے، مگر ان کے کلام میں ہمیں سہل پسندی یعنی آسان لفظوں کا جو ایک چناؤ ہے وہ بھی ملتا ہے۔ تو ان کے بعض اشعار تو ایسے ہیں وہ اپنی سادگی کی وجہ سے ضرب المثل بن گئے، یعنی ہر ایک شخص کی زبان پر آ گئے۔ جیسے یہ شعر دیکھیے گا، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ ہے۔ عظمت غالب، مجنوں گھورپور فرماتے ہیں کہ غالب اردو شاعری کے نئے رہنما ہے اور دیوان غالب اردو کا نیا موڑ ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں، ان میں سے آپ دیکھ کر کوئی سی بھی لکھ لیجیے گا، زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، عموماً 2 کافی ہوتی ہیں۔ عبدالرحمن بجنوری کی کافی مشہور ہے غالب کی عظمت کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے 2 الہامی کتابیں ہیں، ایک وید اور دوسری دیوان غالب۔ تو یہ ہمارا آج کا تھا محاسن کلام غالب، جو کہ تقریباً 18 سے 19
ہیڈنگس پہ مشتمل تھا. عظمت غالب کو ملا لیا جائے اور تعارف و تصنیف کو ملا لیا جائے تو تقریباً 21 سے 22 ہیڈنگ بن جاتی ہیں. لکھنے کا طریقہ کار ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے میں نے آپ کو بیان کیا ہے تاکہ نمبر ملنے میں آپ کو آسانی ہو. شکریہ.